بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے گرد چار دیواری تعمیر کر دی گئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ اس کا وہ چاندی ایسا پانی کھیتوں کو سیراب کرتا تھا۔ میں نے اس چار دیواری کے قریب سکوٹر روک دیا۔ اس کے انجن کی آواز نے اندر بیٹھے آدمی کو چونکا دیا تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکل آیا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر کا کسان تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کر ایک دم مؤدب ہو گیا۔ السلام علیکم سائیں، خیر تو ہے؟ اتنے سویرے سویرے آپ کیسے ادھر آ گئے؟ سلام سائیں، میں ایک کام سے ہی ادھر آیا ہوں۔ پانی دیکھ کر رک گیا۔ کوئی گلاس ہو تو دے دو، پیاس بہت لگ رہی ہے۔ آپ نے بھی روزہ نہیں رکھا سائیں؟ میرا بھی یہی حال ہے۔ کام کاج والے بندے کیا کریں؟ آپ اندر آ جائیں، میں شربت پلاتا ہوں آپ کو۔ میں اس کے ساتھ چار دیواری میں داخل ہو گیا۔ صحن میں اس نے ادھر ادھر سبزی اگا رکھی تھی جس میں دھنیا، ٹماٹر اور مرچیں زیادہ نمایاں تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں جا گھسا۔ وہاں دو چارپائیاں تھیں، کچھ برتن بھی ایک کونے میں ڈھیر تھے۔ ایک چھوٹی سی میز پر اس نے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں سجا رکھی تھیں جن میں سب سے زیادہ صاف ستھری شے ایک شیونگ برش اور سیفٹی تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ اسی وقت شیو کر کے فارغ ہوا تھا۔ برش پر صابن کے جاگ ابھی تک موجود تھے۔ ادھر بیٹھو سائیں، یہ پولیس کی نوکری بھی جان کا عذاب ہے، نہ آدمی گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا۔ ہاں یہ تو ہے، آدمی کا اپنا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا۔ مجھے صبح ہی صبح ادھر آنا پڑا۔ یہ کون سا گاؤں ہے ادھر پیچھے؟ یہ سچل گڑھ ہے سائیں، پر آپ کو کہاں جانا ہے؟ ادھر آگے کون سا گاؤں ہے؟ میں نے اس علاقے سے اپنی عدم واقفیت کو خاص انداز سے چھپاتے ہوئے کہا۔ ادھر جو گاؤں سامنے نظر آتا ہے نا، وہ مراد پور ہے۔ ادھر دکن کی طرف پر بین ہے۔ پر بین؟ ہاں، مجھے وہاں جانا ہے، وہاں کے کامدار سے ملنا ہے۔ مجھے بھی منگی سے۔ اچھا، پر اس نام کا تو کوئی بندہ نہیں ہے وہاں۔ وہ کل ہی ادھر آیا ہے، کہہ رہا تھا کہ وہ ادھر امام مسجد کے گھر میں رہے گا۔ میں نے بات بنائی۔ وہ گلاس میں شربت گھولنے لگا تھا۔ بولا کوئی واردات تو نہیں ہو گئی ادھر؟ نہیں، میں ایس پی صاحب کے ایک کام سے نکلا ہوں۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ دیسی شکر کا شربت تھا اور گڑے کے ٹھنڈے پانی میں گل کر بڑا ہی لذیذ بن گیا تھا۔ وہ اس گھڑی ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ میرے معدے کا ایندھن کچھ زیادہ ہی خرچ ہوا تھا، جس کی وجہ سے میری پیاس بڑک اٹھی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لے کر 2 گلاس حلق میں انڈیلے تو مجھے ہوش سا آ گیا۔ اس ڈیوٹی کی وجہ سے میں کل بھی روزہ نہیں رکھ سکا تھا، آج بھی یہی حال ہوا ہے۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر ایک اسے دیتے ہوئے کہا۔ وہ خوش ہو گیا، بولا سائیں روزہ تو نیت کا ہوتا ہے، خالی منہ بند رکھنے سے کوئی رب راضی تو نہیں ہو جاتا۔ روزہ تو بندے سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی 5 اندریاں بند کر لے، نہ جھوٹ بولے نہ غیبت، نظر نیچی رکھے، پرائے ماحول کو حرام سمجھے اور ہر گناہ سے بچا رہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام یار محمد ہے جناب۔ آپ آرام کرنا چاہیں تو میں ادھر یہ پنکھا چلا دیتا ہوں، آپ لیٹ جائیں۔ تمہاری مہربانی ہے یار محمد، یہ کوٹھا صاف ستھرا ہے، میں ادھر چارپائی پر ہی بیٹھ لیتا ہوں۔ میں نے کھری چارپائی پر لیٹ کر چھوٹا سا سرہانہ سر کے نیچے دباتے ہوئے کہا۔ آپ اٹھے، میں چادر بچھا دیتا ہوں، اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ جب وہ چادر بچھا چکا تو بولا آپ آرام کریں، میں سکوٹر اندر لے آتا ہوں۔ ہاں، اسے اندر لا کر سائے میں کھڑا کر دو، میں بہت تھک گیا ہوں یار محمد۔ سکوٹر اندر لا کر اس نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور خود صحن کے دروازہ بیڑ کر باہر نکل گیا۔ میں نے آنکھیں موند لی، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل چاہتا ہو میں داڑے مار کر روؤں، اتنا روؤں کہ روح کا سارا گرد و غبار دھل کر باہر نکل جائے۔ کوئی زندگی وہ ہر رات مجھے نئے بستر پر آتی تھی، ہر صبح مجھے نئی دہلیز پر دیکھتی تھی۔ ابھی پر جو کچھ بیت رہی ہوگی اس کا میں اچھی طرح اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ گرفتاری کی اذیت سہنے کے لیے تو بنا ہی نہیں تھا، اس سے وہ صدمے کہاں جھیلے جا سکیں گے۔ غصہ مجھے اس کی جان پرستی پر آ رہا تھا۔ اس سالے نے طے
طے کر رکھا تھا کہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دے گا۔ جہاں کہیں اسے رنگین آنچل نظر آتا تھا وہ وہیں آنکھیں بند کر کے اتر جاتا تھا۔ یہ نہیں سوچتا تھا کہ وہ آنچل ہم رنگ زمین دام بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اپنی اسی روشن طبع کے سبب وہ اس روز یوں مارا گیا تھا کہ میری آواز بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ امتل اپنی تیز کٹاری آنکھوں سے اسے گائل ہی کر گئی تھی۔ آبی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ وہ پلسنی ہے۔ وہ تو اس سے لپٹ جانے کی آرزو میں مرا جاتا تھا، اور وہ راشدہ، وہ جائزہ خانم جس انداز سے کمرے کو گور گور کر دیکھتی تھی، وہ انداز ہی مجھے کھل رہا تھا، مگر میں چپ ہی رہا۔ میں آبی کو خبردار بھی نہ کر سکا، مگر میں کہاں کا ستارہ شناس تھا، مجھے بھی کیا خبر تھی کہ وہ ان کو پولیس نے ادھر ادھر چھوڑ رکھا ہے۔ ہم ہوٹل میں اس پچھلے پہر داخل ہوئے تو وہ وہیں کہیں موجود تھیں۔ انہیں ہم پر پہلی ہی نظر میں شک پڑ گیا تھا، اور انہوں نے بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے ہم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہرہ بھی خفیہ پولیس ہی کا آدمی تھا، مگر ہم ان میں کسی کو بھی نہ پہچان سکے۔ آدمی کی سب سے بڑی بد نصیبی یہی ہے کہ جب وہ پھسلتا ہے تو آنکھیں رکھنے کے باوجود اسے پاؤں تلے آتا کیلے کا چھلکا نظر نہیں آتا۔ ہم بھی آدمی ہی کی نسل سے تھے اور اسی لیے مارے گئے تھے۔ سب کچھ ہی درہم برہم ہو گیا تھا۔ معاملہ اب کلی طور پر پولیس کے اختیار میں تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ آبی کو اپنی اذیت کے بیلن میں سے ضرور گزاریں گے تاکہ وہ اس سے اگلوا سکیں کہ جیلانی کا ڈاک کا پتہ کیا ہے اور گھر اس کا کہاں ہے، اور وہ پرندہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے۔ وہ اس سے یہی پوچھیں گے، مگر آبی بیچارہ کیا بتا سکے گا۔ اس کا تو ایک گھر تھا جہاں اس کی ماں دہلیز پر کھڑی اس کی منتظر رہتی تھی، مگر میرے بارے میں وہ کیا کہے گا؟ آبی تو مجھے بالکل نہیں جانتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے آدمی کے بارے میں کبھی کبھار کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ہم بس فرض کر لیتے ہیں کہ اسے ہم جانتے ہیں، حالانکہ ہم بسا اوقات اپنے ہم نفسوں سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ میں کوئی 1 گھنٹے تک اس چارپائی پر لیٹا سوچتا رہا کہ میں آبی کی مدد کو کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں الماس کا نام ابھر آیا۔ میں اچھل گیا۔ وہ بڑی کارآمد عورت تھی اور کارکشاں بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ میں اس سے کہوں گا اس کا منگیتر یوں پکڑا گیا ہے تو وہ ضرور اسے چھڑا لے گی، ثابت کر دے گی کہ آبی پر جو الزام لگا ہے بے بنیاد ہے، وہ ایسا آدمی ہی نہیں ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ آبی کا اس سے پہلے کسی تھانے میں نام تک نہیں لکھا گیا تھا۔ پولیس کا کوئی آدمی اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آبی نے اپنا منہ بند رکھا اور اس نے کہہ دیا کہ وہ کسی جیلانی کو نہیں جانتا، جو آدمی اس کے ساتھ ہوٹل میں آیا تھا اس کا نام ہاشم خان ہے اور وہ کراچی میں ہی اس کا دوست بنا تھا، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جان بڑی آسانی سے چھڑا سکتا تھا۔ کوئی عرفہ تماشا قسم کا جھوٹ بولنے کی اسے ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی تھی، مگر اب تو یہ اس عقل پر منحصر تھا اس صورتحال سے کس طرح نمٹتا ہے۔ میں اتنی دور بیٹھ کر تو اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ میں تو اس گھڑی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا تھا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کروں۔ سو میں کر رہا تھا۔ خوب روحوں کو چاہنے کا صلہ تو اس کھوتے کو ملنا ہی چاہیے تھا۔ ان 2 نفسیاتی معالجین کا وہ پیشنٹ بن بیٹھا تھا۔ خوب علاج کیا انہوں نے اس کے مرض کا۔ میں نے طے کر لیا کہ اگلے روز میں الماس سے ہوائی اڈے پر ملوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ اس کا دوست کس طرح پولیس کی تحویل میں جا پہنچا ہے۔ اگر اسے آبی سے کچھ بھی لگاؤ ہوا تو وہ اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی، ورنہ وہ بھی اس سے اس اندھیرے میں سائے کی طرح جدا ہو جائے گی۔ اس کے خلوص اور اس کی محبت کی آزمائش کی گھڑی سامنے آ ٹھہری تھی۔ وہ کچھ نہ کر سکی تو پھر میں تو بہرحال کوئی راستہ دیکھوں گا جس پر چل کر میں آبی تک پہنچ سکوں۔ اس کی رہائی تو دل میں اترنے والے خون سے بھی زیادہ ضروری تھی۔ اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے عدت میں بیٹھنے کا مشورہ دیتا تھا، اب خود سالہ اس پنجرے میں جا پھنسا تھا۔ وہ اسلم آبی مجھے وہاں لیٹے کوئی 2 گھنٹے ہوئے تھے کہ صحن میں مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی پولیس کا بندہ ہے کوئی، ہاں ذرا تمیز سے بات کرنا جیفے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، کھانا کچھ زیادہ لے آتی تو اچھا ہوتا۔ ہائے ہائے 6 روٹیاں تو لے آئی ہوں، یہ کریلے گوشت ٹھنا بھرا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے ان کا بھی کام چل جائے گا۔ چل اندر میں انہیں جگاتا ہوں۔
چند ہی لمحوں بعد کمرے کا بڑا ہوا دروازہ کھل گیا۔ میں تو جاگ ہی رہا تھا، ان کے پاؤں کی چاپ سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ یار محمد کے پہلو میں جو عورت کھڑی تھی وہ اس کی عمر سے کوئی بھی مناسبت نہیں رکھتی تھی۔ یار محمد 40-42 کے پیٹے میں تھا، جبکہ وہ عورت 20-22 سال سے زیادہ کی ہرگز نہیں تھی۔ وہ لہنگا پہنے ہوئے تھی اور پسینے میں نہائی سی نظر آ رہی تھی۔ چہرہ اس کا تمتمایا ہوا تھا، رنگ اس کا گندمی تھا جس میں دھوپ نے سرخی رچا دی تھی۔ دھوپ اس گھڑی کچھ زیادہ ہی مچل گئی تھی اور وہ مچل سے یار محمد کے لیے بتا لے کر آئی تھی، مگر یوں کہ وہ ایک گٹھڑی میں سب کچھ باندھ لائی تھی جسے وہ رمضان کی وجہ سے کھلے عام نہیں لا سکتی تھی۔ آؤ بھائی، یار محمد کون ہے تمہارے ساتھ؟ یہ میری بیوی ہے سرکار، اس کا نام جیکا ہے، میرے لیے کھانا لائی ہے۔ اچھا، پھر تو ہمارا روزہ کھل سکتا ہے، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ ہر بندے کا رزق اللہ اس کے پاس پہنچا دیتا ہے، آج اس نے میرا رزق تمہاری بیوی کے ہاتھ بھیج دیا ہے۔ میں اللہ کے پاس سے نہیں آئی ہوں بابو جی، گھر سے آئی ہوں، اور باہر رمضان کا مہینہ چڑھ آیا ہے۔ اس نے یہ بات کچھ ایسے بے ساختہ انداز سے کہی کہ میں تو جھیپ سا گیا۔ یار محمد ہنس دیا، بولا تو فکرے بازی نہ کیا کر جیفے، ایک تو تیرا یہ نام بہت مشکل ہے، پتہ ہے سرکار اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نام کا میں نے پہلے تو چاہا کہ بدل ڈالوں، عائشہ رکھ دوں، اسے سریا کہہ لیا کروں، کرم بی بی ہی نام رکھ دوں اس کا، پر اس کا باپ بگڑ گیا۔ کیوں؟ کیا کہتا تھا اس کا باپ؟ بہت گرم سرد ہوا جی، اس بات پر کہنے لگا تھا تو جاہل آدمی ہے، تجھے کیا قدر اس نام کی؟ یار محمد نے میرے پاس چارپائی پر بیٹھ کر کہا، اچھا کوئی خاص بات ہوگی اس نام میں؟ میرے نام کا بڑا اچھا مطلب ہے بابو جی، جیفا اس زیور کو کہتے ہیں جو بادشاہ پگڑی پر باندھتے تھے، پر اسے قدر ہی نہیں ہے ہمارے بندے کو۔ یار محمد یہ نام تو پھر واقعی بہت اونچا ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، بس اسی لیے تو میں نے پھر زور نہیں دیا سرکار، ورنہ اس کا نام وہیراں، بشیراں، پھتی، ججی کچھ بھی رکھ دیتا، یہ کیا کر سکتی تھی میرا؟ جیفا مسکرا رہی تھی، اس نے برتن ہمارے آگے رکھ دیے، وہ کوئی پراٹھے پکا کر لائی تھی، ساتھ میں آم کا اچار بھی تھا۔ مجھے بھوک نے پریشان کر دیا تھا، وہ کھانا میں نے بڑے ہی شوق سے کھایا، ہر لقمہ مزہ دیتا تھا۔ جیف کو پکانے کا سلیقہ آتا تھا، میں مزے لے کر آ رہا تھا اور وہ خوش ہو رہی تھی کہ میں نے اتنا پسند کیا ہے۔ ایک عجیب طرح کی ممنونیت اس کی آنکھوں سے جھانک رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرے کھانے کو اتنا پسند کرتے ہو، وہی تمہارا بہت بہت شکریہ۔ آدمی کے دل کا احاطہ ہوتا ہی کتنا ہے، ایک قدم میں پلانگ لو تو اس طرف، دوسرے قدم میں اس طرف، میری زندگی کی ساری اذیتوں سے بھی زیادہ شباب تھا۔ یار محمد کو اس سے لگا ہی نہیں کھاتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اس عورت کی آنکھوں میں ایک تشنہ لب آرزو جھانکتی نظر آتی تھی، یوں جیسے کوئی نوخیز لڑکی گھونگھٹ کی اوٹ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہو کہ کون اسے دیکھ کر ٹھوکر کھاتا ہے، کون چوکڑی بھول جاتا ہے۔ کھانا ختم کر کے ہم نے پانی پیا تو جیفا نے برتن سمیٹ لیے۔ تمہاری بیگم کھانا خوب پکاتی ہے یار محمد، یہ دن میں کبھی نہ بھول سکوں گا۔ یہ بیگم تھوڑی ہے سرکار، میرے گھر کی نوکرانی ہے اور میں اس کا نوکر ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، دو بندوں کا ساتھ تب ہی نبھ سکتا ہے۔ کتنی زمین ہے تمہاری؟ میں مزارہ ہوں سرکار، میر اللہ بخش کا، زمین اسی کے ہے، اور ٹیوب ویل بھی۔ کتنا کما لیتے ہو؟ بس گزارا ہو جاتا ہے جی، کچھ دودھ بیچ لیتے ہیں ہم۔ یہ میری گھر والی بہت محنتی ہے، اس نے مرغیاں بھی پال رکھی ہیں، 4 پیسے وہ بھی دے جاتی ہیں۔ 4 پیسے کہتے ہو تم؟ روز کے بابو جی ہم 3 درجن انڈے بیچ لیتے ہیں، ولائتی مرغیاں رکھی ہیں میں نے، دڑبے میں 50 تو ضرور ہوں گی۔ جیف کچے فرش پر لہنگا سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 2 ہیں جی، مگر وہ میری پہلی بیوی سے ہیں، اس سے میری شادی کو 3 سال ہو گئے، پر ابھی کچھ اللہ کو منظور نہیں ہوا۔ یہ
کہہ کر اس نے جیفا کی طرف دیکھا۔ اس نے سر جھکا لیا، اس کے چہرے رنگ میں کستوری گلنے لگی تھی۔ تو ادھر بیٹھ جیفے، میں ذرا پانی موڑاؤں دوسرے کھیت کی طرف۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کسی صحن میں سے اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں نے سگریٹ نکالنے کے لیے ہاتھ جیب میں ڈالا تو پیکٹ باہر نکل آیا۔ نوٹوں کی گڈی کے ساتھ پھنسا تھا۔ پیکٹ نکالنے کے لیے میں نے نوٹوں کی گڈی ایسے ہی بے خیالی میں باہر نکالی تو میری انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ جیفا اس گھڑی سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ گڈی اس کے سامنے آئی تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا، یوں کہ اس کی باری برکم چوٹی لہرا سی گئی۔ آنکھیں وہ جھپکانے لگی جیسے پوچھ رہی ہو یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں جی؟ اتنے سارے نوٹ لیے پھرتے ہو جیب میں اور کس لیے؟ اوہ یہ ذرا پکڑا دینا جیفے۔ میں نے یوں ہی بے خیالی میں اس کا نام لے دیا۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ حیا کی سرخی تھی جو میرے منہ سے اپنا نام یوں بے تکلفی سے نکلتے دیکھ کر ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنا وہ نرم کومل سا ہاتھ بڑھا کر گڈی اٹھائی اور میری طرف بڑھا کر بولی، یہ اتنے سارے نوٹ کیوں لیے پھرتے ہیں آپ؟ کوئی گندی چیز ہے یہ؟ جی نہیں، پر دیکھے نا جی، یہ جنگل بیلا اور آپ تنہا آدمی، یہ بندوق بھی تو میرے ساتھ ہے، اس سے کیا ہوئے ہے جی؟ یہ تو دپا مار کر آدمی سے چھینی جا سکتی ہے۔ اچھا یہ حوصلے ہیں تمہارے، چھین کر دکھاؤ ذرا۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگی بندوق اٹھا کر کمر سے پکڑ لی۔ وہ مسکرا دی، بولی میں تو عورت ذات ہوں جی، میرا کیا ہے؟ میری کلائی سے تو مرد کے سر کا بال مضبوط ہوئے، پر میں کہتی ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی کی جان کے دشمن نوٹ اس کے سینے سے لگے رہیں تو اچھا نہیں ہوتا۔ بڑی سچائی ہے تیری بات میں جیفے، تیرا نام واقعی مشکل ہے۔ تیرا باپ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوگا۔ وہ امام مسجد ہے جی، میرا والد ادھر سچل گڑھ میں، اسی نے یہ نام رکھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، نام سے کیا ہوتا ہے، تم اچھے لوگ ہو۔ کوئی کام ہو تو مجھے بتانا، میں کراچی صدر کے تھانے میں ہوتا ہوں۔ امام شاہ نام ہے میرا، میں نے بندوق الگ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہی۔ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نظر اس کی ابھی تک میرے سینے کی اس جیب پر ٹکی تھی جس میں نے وہ نوٹ رکھ لیے تھے، اور منہ اس نے یوں بنا لیا تھا جیسے وہ بہت دکھی ہے۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان سی نظر آ رہی ہو۔ کچھ نہیں بابو جی، بس اپنے نصیبوں کی بات ہے۔ میری شادی پہلے جس آدمی سے ہوئی تھی وہ سرکاری دفتر میں کام کرتا تھا، دفتری لگا تھا وہاں۔ گھر ہم نے لیاقتہ آباد میں لے رکھا تھا۔ ایک دن وہ بس کے حادثے میں مر گیا۔ میں اجڑ کر گھر جا بیٹھی تو پھر میرے ابا نے مجھے یار محمد سے بیاہ دیا۔ یہ اپنی برادری کا آدمی ہے، اس کی بیوی مر گئی تھی۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ میں 25 سال کی ہوں جی۔ اب بس وقت کو دھکا تو دینا ہی ہے نا جی۔ یار محمد تو اچھا آدمی لگتا ہے مجھے۔ یہ تو اچھا ہے بابو جی، پر اس کی عمر بھی تو دیکھو، یہ 50 سال کا ہے۔ میں تو بس رستے ہی میں رہ جاؤں گی کسی روز۔ ارے نہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر تم سے زیادہ لمبی ہو۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور بولی، آپ سو جائیں، آرام کریں، میں پنکھا جلتی رہوں گی، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ وہ پنکھا لے کر میری پائنتی بیٹھ گئی۔ نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں، ابھی تو مجھے نیند نہیں آ رہی، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھے پنکھا جلنے لگی تھی۔ شرمندہ نہ کرو بھائی، وہ یار محمد دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ تم یہ پنکھا کس خوشی میں جل رہی ہو؟ مارے گا وہ تمہیں، ایسے ہی مارے گا، وہ لاٹ کا بچہ ہے۔ آپ آج ادھر ہی رہیں، رات کو میں مرغا پکا کر لاؤں گی۔ جلدی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، ایسی بھی جلدی نہیں ہے، تم کہو گی تو ٹھہر لوں گا۔ بس ٹھیک ہے، یار محمد شام کو کراچی جائے گا تو کوئی کام ہے اسے، وہاں اس کا چاچا رہتا ہے ادھر برنس روڈ پر، رات یہ وہیں رہے گا، میں خود آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں گی افطار کے بعد۔ وہ صحن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جیسے تمہاری مرضی، میں یہ رات یہیں گزار لوں گا۔ سچی بڑی ٹھنڈی رات ہوتی ہے یہاں کی، ذرا گرمی نہیں لگتی؟ بھینس کا دودھ بھی لاؤں گی آپ کے لیے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ تم میرے لیے اتنا کچھ کرو گی۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ یار محمد صحن میں داخل ہوا، مگر وہ میری پائنتی بیٹھی، مجھے پنکھا جلتی رہی۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں موند لیں جیسے میں سو چکا ہوں۔ یار محمد اندر آ گیا تو مجھے سوتا دیکھ کر بڑی آہستگی سے بولا، یہ سو گئے ہیں کیا؟ جیفا بھی میری پائنتی سے اٹھتی ہوئی سرگوشی کرنے لگی۔ ہاں، میں نے کہا، تنگ ہوں گے، ذرا پنکھا
पंखा जल देती हूँ। बहुत भले आदमी लगते हैं बेचारे। वो कुछ ज्यादा ही दबी आवाज में बोल रही थी, जैसे वो मेरी नींद के टूट जाने से डरती हो। हालांकि उसे पता था कि मैं जाग रहा हूँ। ठीक है, तू अब जा, मैं 4 बजे तक घर आ जाऊंगा। शाम को मुझे कराची भी जाना है भतीजे की मंगनी पर। हाँ, वहाँ तो तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, सगा भतीजा है तुम्हारा। मैं अब घर जाती हूँ। मैं आंखें मूंदे पड़ा रहा, बल्कि दिखावे के लिए खराटे भी लेने लगा। जैफा चली गई तो यार मोहम्मद कमरे का दरवाजा भीड़ कर इसके पीछे बाहर निकल गया। इस औरत की बातों से मुझे ये एहसास हो चुका था कि वो मेरे नोटों को देखकर पागल हो गई है। मैं इसे सादा लौ सी मासूम देहाती औरत समझा था, मगर वो अंदर से कुटनी थी। इसे नहीं मालूम था कि वो कैसी बला से बात कर रही है। कभी वो मेरे पास से भी होकर गुजर जाती तो मैं इसका गोश्त नोच लेता कि मैं वो कुत्ता था जिसके 20 नाखून थे और मेरे दांत बहुत ही जहरीले थे। वो दोनों बाहर निकले तो मैंने चारपाई छोड़ दी। उन लोगों से उलझकर मैं कोई नई बिपता पालना नहीं चाहता था। वो मुझसे मांग लेती तो शायद नोटों की पूरी गड्डी इसके हवाले करके वहां से उठ आता, मगर वो जफे इस उमतल ऐसी ही थी जो आबी को ले डूबी थी। इसका जो हाल हो चुका था, इसमें मेरे लिए भी इबरत का सबक मुज़मर था। मुझे उस यार मोहम्मद की बीवी से भी हाज ही करना चाहिए था। वो मेरे लिए किसी बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती थी। बंदूक संभाल कर मैं सहन में निकला तो अचानक मुझे बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो किसी औरत का बावेला था। इसकी चीखों में एकदम शिद्दत आ गई थी। मैं भागकर बाहर निकला तो देखा कि यार मोहम्मद ने अपनी बीवी के बाल पकड़ रखे थे और वो तड़ाक तड़ाक इसके मुंह पर थप्पड़ मार रहा था और वो पागलों की तरह इसकी ज़रबों से बचने के लिए शोर मचा रही थी। ये क्या करते हो यार मोहम्मद, क्या कसूर किया है इसने? कुछ नहीं सरकार, मैं इसे जान से मार दूंगा। इसकी बातें मैंने सुन ली थी। ये रात को आपके पास आने का वादा कर रही थी। ये गश्ती नोट कमाना चाहती थी। वो उसे और ज्यादा जोरों शोर से जदोकोब करने लगा था। मैं इसको रोकने के लिए आगे बढ़ा तो वो कड़क कर बोला, आप यहाँ से चले जाएं सरकार, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है आपका कोई कसूर नहीं, मगर इसकी कमीनगी मैं समझ चुका हूँ। वो इसे खींचता हुआ परे हटने लगा। तुम्हारा गुस्सा भी बरहक ही होगा यार मोहम्मद, मगर इसे कुछ ना कहो। मैं यहाँ से चला जाता हूँ अभी और इसी वक्त। जा जैफे, ये ले, तेरी कोई बड़ी जरूरत रुकी है तो ये ले, ये 2000 रुपया मैं तुझे दे देता हूँ। ये मेरी तरफ से रख ले। इसका कोई एवज मुआवजा मैं तुम लोगों से तलब नहीं करता। ये कहकर मैंने 2000 के नोट गड्डी से अलग करके जैफे के कदमों में फेंक दिए। इसे मोहब्बत से रख यार मोहम्मद, ऐसी नाजुक सी औरत को जोर से नहीं, जारी और मोहब्बत से बांधते हैं। वो दोनों हैरत ज़दा होकर मुझे यूं देखने लगे जैसे इन्हें अपनी बसारत और समात पर एतबार न आ रहा हो। मैं तेजी से पीछे मुड़ा और जब मैं सहन से स्कूटर निकालकर उनके करीब से होकर गुजरने लगा तो यार मोहम्मद डबडबाई आंखों से मुझे देखते हुए बोला, सरकार मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं आपको समझ नहीं सका था, मुझे माफ कर दें। मैं क्या माफी दूंगा तुम्हें? माफी तो तुम्हें अपनी औरत से मांगनी चाहिए। उसे खुश रखोगे तो ये तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगी, वरना इसी तरह ये दाएं बाएं तीर चलाती रहेगी। ये कहकर मैंने स्कूटर रवां किया और उस पर बैठकर आगे बढ़ गया। मैंने शायद इस जोड़े की जिंदगी में बहुत ही सरियल असर जहर भर दिया था। मेरी बातें और मेरे नोट उनको फिर से करीब लाने में मददगार साबित हुए थे कि नहीं, मुझे फिर कोई इल्म न हो सका। वो दोनों मुझे देर तक और दूर तक वहां खड़े देखते रहे। खुदा जाने वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। शायद वो मेरे अल्फाज इसके दिल में उतर गए हों और वो जैफे की इस जुर्रत रंदाना को माफ करके इसे दोबारा इज्जत और एहतराम से अपने घर ले गया हो। मुख्तलिफ पगडंडियों पर स्कूटर दौड़ाता हुआ मैं इस ट्यूबवेल से खासा दूर निकल आया। सचलगढ़ एक तरफ रह गया था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं और किस तरफ निकलूं कि मैं तो हर तरफ से मायूस हो चला था और मैं वो दीवाना था जिससे एक दुनिया आशना थी। मेरी
کی تلاش میں وہ لوگ خدا جانے کس کس سمت میں پھیل چکے تھے، اور میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے ایک مضبوط بازو سے محروم ہو گیا تھا۔ اس آبی کی رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ وہ تو اس وقت تک خدا جانے اس بد نصیب کو کن مراحل سے گزار چکے ہوں گے۔ ان کی اذیتوں کا تصور میرے ذہن میں ابھرا تو میں نے اپنی رفتار ایک دم تیز کر دی۔ مجھے شہر سے دور اس کھلی فضا میں 2 گھڑی جس سوچ بچار کی مہلت مل گئی تھی، وہ میرے اعصاب کا تشنج ختم کرنے میں بڑی ہی معاون ثابت ہوئی تھی۔ میری سوچ کے زاویے کسی حد تک سیدھے ہونے لگے، اور وہ جو وحشت میرے دل و دماغ پر طاری تھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی تھی۔ میں ایک بار پھر شہر کی طرف بھاگ رہا تھا، جہاں سے اس صبح میں ایک ذلت امیز شکست سے 2-4 ہو کر فرار ہوا تھا۔ میرا حال شاید پھر اس گیدڑ کا سا ہو رہا تھا جس کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف چل دیتا ہے، مگر اب کی بار میں ایک نئے منصوبے کو ذہن میں استوار کر کے کراچی جا رہا تھا۔ مجھے آبی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کے بجائے مر جانا زیادہ آسان نظر آتا تھا۔ کسی اور طرف مڑنے کے بجائے میں سیدھا ہوائی اڈے پر جا پہنچا۔ وہاں کسٹم نے ضبط شدہ مال کی فروخت کے لیے ایک دکان کھول رکھی تھی۔ اس کے اندر جا کر میں نے اپنے لیے عمدہ قسم کی جینس کے 4 جوڑے اور ایک اٹیچی کیس خرید لیا۔ اپنی ضرورت کی کچھ دوسری چیزیں اس میں بھر کر پولیس کی وردی سے چھٹکارا پانے کے لیے میں ایک غسل خانے میں جا گھسا۔ کچھ ہی دیر بعد جب میں باہر نکلا تو میں ایک نیا ہی آدمی تھا۔ سپاہی کی وردی طے کر کے اٹیچی کیس میں رکھ لی تھی۔ لاہور کے لیے فلائٹ 4 بجے نکلتی تھی۔ میں نے ٹکٹ خریدا اور مسافروں کے لاؤنج میں جا بیٹھا۔ سر پر میں نے ہلکی سی فلیٹ ہیٹ رکھ لی تھی۔ پولیس اور کسٹم کے سپاہی وہاں بھی مستعد تھے، مگر وہ ایسے شکار کی تلاش میں تھے جن سے کچھ خون نچوڑ سکیں۔ ان کی نگاہ میں وہ لوگ زیادہ اہم تھے جو بیرون ملک سے واپس آ رہے تھے۔ ان کے گرد وہ مکھیوں کی طرح بن بناتے تھے۔ میں ہر شے سے بے نیاز ہو کر ایک طرف ہو کر بڑے اطمینان سے بیٹھا سوچتا رہا کہ آبی کی رہائی کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا ہے۔ ٹھیک 4 بجے ہوائی جہاز نے کراچی کا ہوائی مستقر چھوڑ دیا۔ مجھے اسی روز ڈلو صاحب کے پاس پہنچنا تھا جس مشکل میں آبی پھنس چکا تھا۔ اس کا حل ان کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا اور میں انہی کے پاس جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ طیارہ لاہور کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں کسی طرف دیکھے بغیر ٹیکسی اسٹینڈ پر جا پہنچا۔ کراچی سے لاہور تک کا سفر پل بھر میں ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت شام کے 4:30 بج رہے تھے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈلو صاحب کے گاؤں کی طرف چل دیا۔ میرا حال اس سپاہی کا سا تھا جو میدان جنگ میں اپنے بازو کٹوا دینے کے بعد گھر لوٹ رہا ہو۔ کوئی شے اچھی نہیں لگتی تھی۔ فضا میں عجیب طرح کی اداسی چھائی تھی۔ سڑک کے 2 رویہ اگے درخت پیچھے بھاگے جا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے دن بھی اسی طرح میرے قریب سے ہو کر ماضی کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اور زیادہ بے بس اور مایوس کر کے وہ میرے وجود کو دوکھن کرتے جا رہے تھے۔ آدمی کے اندر ہمہ وقت وہ ہمت، وہ دلیری و جرت قائم نہیں رہتی ہے جسے وہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتا ہے۔ راستے میں ایسی ایسی ٹھوکریں لگتی ہیں کہ انسان کا وجود پارا پارا ہو جاتا ہے۔ میرا حال بھی اس روز کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جب میں چوگوٹ پہنچا تو سورج نے مغربی دہلیز پر سر رکھ دیا تھا اور افطاری کا وقت سامنے ہی تھا۔ ٹیکسی کو میں نے گاؤں سے باہر روک کر واپس بھیج دیا۔ کرایہ میں نے ڈرائیور کو اس کی توقع سے زیادہ دیا تھا۔ راستے میں وہ بھی خاموش رہا اور میں بھی اپنی سوچ میں کھویا رہا۔ نہ اسے ہمت ہوئی کہ وہ سگریٹ سلگا سکے، نہ میں یہ جرت کر سکا۔ رمضان کا احترام وہ بھی کرتا آ رہا تھا اور میں بھی۔ حالت یہ تھی کہ ہوائی جہاز میں بھی لوگوں نے کوئی شے منہ میں نہیں ڈالی تھی۔ وہاں بھی سب لوگ منہ باندھ کر بیٹھے رہے۔ چند غیر ملکی بھی اس میں سوار تھے، مگر ان کو بھی تیاری کی میزبانوں نے کوئی چیز پیش نہیں کی۔ انہیں بھی شاید بتا دیا گیا تھا کہ ماہ سیام کی وجہ سے دوران سفر انہیں کچھ نہیں مل سکے گا۔ وہ بھی صبر شکر کر کے بیٹھے رہے۔ جب میں چوگوٹ کی حدود میں داخل ہوا تو مسجد سے مغرب کی اذان گونجنے لگی۔ اس آواز نے ہر طرف سناٹا پھیلا دیا تھا۔ گاؤں کی خاموش فضا میں اس کی آواز کے سوا کوئی اور آواز ابھرتی سنائی نہیں دیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ غروب آفتاب سے بہت پہلے اپنے کام دھندے سے فارغ ہو کر گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ جب میں حویلی کے دروازے پر پہنچا تو اندر ڈیوٹی میں مجھے ڈلو صاحب کے کئی ملازم افطاری میں مصروف نظر آئے۔ برکت بھی وہیں موجود تھا۔
مجھے دیکھ کر وہ ہما کر اٹھا اور بولا، آئیے خان جی، یہ اتنے دنوں بعد آپ کی صورت کیسے نظر آ گئی؟ ڈھلوں صاحب کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ میں کچھ ایسے کام میں پھنس گیا تھا یار۔ ڈھلوں صاحب اندر ہی ہیں؟ ہاں، وہ رمضان کی وجہ سے کہیں نہیں جاتے، یہ مہینہ تو وہ اندر بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ انہیں میرے آنے کی اطلاع دو۔ میں نے اٹیچی کیس ایک طرف رکھ کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ شربت پئیں پہلے اور یہ لیں کھجوریں، یہ تو پہلے منہ میں ڈالیں، آپ نے ابھی روزہ نہیں کھولا ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔